السلام علیکم۔ آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پارٹ 3 کرنا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز وہاں سے کچھ فاصلہ پر ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے دور سے انسانی نفوس کو دیکھا تو انہیں تجسس ہوئی۔ وہ قریب آئے تو حضرت حاجرہ اور بچے کو وہاں پایا۔ انہیں پانی کی بھی ضرورت تھی۔ حضرت حاجرہ سے پانی طلب کیا تو آپ نے زمزم کے چشمے کی طرف اشارہ کیا۔ قافلے والوں نے پانی پیا اور مویشیوں کو بھی پلایا۔ اس کے عوض حضرت حاجرہ کو کھانے کے لیے کھجوریں پیش کیں اور اس سنسان بیابان میں رہنے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت حاجرہ نے سب کچھ بتا دیا۔ کچھ روز قیام کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ اسی طرح قافلے آتے رہے۔ کچھ روز قیام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ان کے آنے جانے کے سبب حضرت حاجرہ کو کھانے کا سامان مل جاتا۔ ایک مرتبہ بنو جرہم کا قافلہ آیا۔ جب آب زمزم دیکھا تو وہیں پڑاؤ ڈالا اور رہائش اختیار کر لی۔ ان کے پاس کثرت سے مویشی بھی تھے۔ جوں جوں دن گزرتے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے۔ قبیلہ بنو جرہم کے آنے کے بعد آبادی کچھ بڑھ گئی اور ایک بستی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ بعد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ علاقے میں کچھ انسان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور بیوی حضرت حاجرہ سے ملاقات کی۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت حاجرہ کے پاس بھی رہنے لگے۔ حضرت سارہ بھی حضرت حاجرہ کی خبر لینے لگی۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی جس سے وہ اکثر غمگین رہا کرتی۔ پہلی بیوی کی اولاد نہ ہونے پر آپ علیہ السلام بھی پریشان رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے۔ جب تک آپ علیہ السلام کے دسترخوان پر مہمان نہیں ہوتا آپ علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے۔ معمول کے مطابق آپ علیہ السلام کھانے کے لیے مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ مہمان آ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے مہمانوں کا استقبال کیا اور خوش ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام نے مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا تو انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور بیٹھے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کے رویے پر حیرت ہوئی۔ آپ علیہ السلام مہمانوں کے لیے جانور کو ذبح کرتے اور بھون کر ان کے سامنے رکھتے۔ ان آنے والے مہمانوں کے لیے بھی اسی طرح کا انتظام کیا، لیکن مہمان کھانا نہیں کھا رہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ روایت تھی کہ مہمان کے کھانا نہ کھانے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر مند دیکھ کر آنے والے مہمانوں نے کہا، آپ علیہ السلام خوف نہ کھائیں، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کو ان کے گناہوں کی سزا دینے آئے ہیں اور آپ علیہ السلام کے لیے بھی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور پوچھا، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ سارہ کے بطن سے بھی اولاد ہونے والی ہے۔ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے اور سوچا کہ میری عمر 100 برس اور سارہ کی عمر 80 برس ہے۔ بھلا اس بڑی عمر میں کوئی کس طرح اولاد کی امید رکھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ خاموش رہے۔ حضرت سارہ فرشتوں کی بات سن کر ہنس پڑیں اور کہنے لگیں کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور ابراہیم بھی بوڑھے ہیں، اس عمر میں کس طرح اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے۔ فرشتوں نے اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت حضرت سارہ کو سنائی۔ فرشتوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب علیہ السلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت اور برکت کرنے والا ہے، وہ تمہاری اولاد کو ستاروں کی مانند بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اس کا نام اسحاق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب حضرت حاجرہ کے پاس رہنے لگے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ 3 راتیں ایسے ہی خواب نظر آئے۔ انبیاء کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے، وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے،
میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری قربانی چاہتا ہے۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ علیہ السلام نے بلا جھجک کہا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے، میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ضعیف باپ اپنے ارمانوں اور دعاؤں سے مانگے ہوئے بیٹے کو اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کے لیے تیار ہو گیا تو بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اس نے فوراً مان لیا اور اپنی گردن چھری کے نیچے رکھ دی۔ رحمت خداوندی نے جوش مارا اور آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مینڈا رکھ دیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کرے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آج بھی فرزندان توحید اسی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائش ہی میں گزری۔ پہلی مرتبہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسری مرتبہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو سنسان اور ویران علاقے میں تنہا چھوڑنا پڑا۔ تیسری مرتبہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑا۔ لیکن اللہ نے رحم کیا، ہم بھی اسی طرح اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ جو شخص بھوکا ہو اسے کھانا کھلا دیا جائے تو یہ قربانی ہے۔ جو مفلسی کے عالم میں ہو اور کوئی پرسان حال نہ ہو، ایسے شخص کی خبر گیری کرنا بھی قربانی ہے۔ جو ننگا ہو اسے کپڑے پہنانا بھی قربانی ہے۔ جو مرض میں مبتلا ہو اگر وہ غریب ہے تو اسے دوا فراہم کرنا بھی قربانی ہے۔ مانگنے والے کو خیرات دینا بھی قربانی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی قربانی ہے۔ وطن کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہونا بھی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے مکہ معظمہ آتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کی غرض سے مکہ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 20 سال تھی۔ باپ نے بیٹے سے ملاقات کی۔ اس مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طویل عرصہ بعد مکہ آئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کو دیکھ کر پھولے نہ سمائے، خوشی خوشی گلے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا، بے شک تیرے رب نے مجھے اس کے گھر یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، ابا جان، اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کیجیے۔ باپ نے فرمایا، رب کائنات نے اس عظیم کام میں تجھے میری مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرض کیا، میں حاضر ہوں، آپ کر گزریے۔ چنانچہ کعبہ کی تیاری کے لیے دونوں کمر بستہ ہو گئے۔ روایات کے مطابق کعبہ کی تیاری کا کام شروع ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رہنمائی کی، کعبہ کی بنیاد کس جگہ رکھی جائے اور اس کے لیے کتنی جگہ گھیری جائے اور کس طرح تعمیر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر باپ اور بیٹے نے کھدائی شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے بھیس میں پتھر لا کر رکھتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر پتھر رکھ کر دیوار بلند کرتے۔ پتھر بہت وزنی تھے، اللہ نے انہیں قوت عطا کی تھی۔ روایات کے مطابق بنیادوں میں کوہ حرا کے پتھر استعمال ہوئے۔ جب دیوار اتنی بلند ہو گئی کہ اونچائی پر پتھر رکھنا دشوار ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا کہ کوئی ایسا پتھر تلاش کرو جس پر کھڑے ہو کر دیوار بلند کی جا سکے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایسا پتھر تلاش کر کے لائے اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار کو بلند کیا۔ اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس سخت پتھر پر پاؤں کے نشان بن گئے۔ جب دیوار مرضی کے مطابق بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک اور عمدہ سا پتھر لے آؤ تاکہ اسے ایک کونے پر نصب کیا جائے اور یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ طواف اسی مقام سے شروع ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایسا پتھر مل گیا جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام روشنی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان، یہ کون سا پتھر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ پتھر ہے جسے جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے ہیں۔ اس پتھر کو ایک کونے پر نصب کر دیا۔
طواف کا چکر اسی مقام سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اپنے اندر روح ابراہیمی پیدا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔